السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی زدنی علما۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے، فی المدینتی، مدینہ شہر میں، امراۃ العزیز، بیوی عزیز کی، تراود فتاہا، پھسلاتی پھرتی ہے، اکساتی ہے اپنے غلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے۔ یعنی عزیز مصر نے تو کوشش کی کہ بات ڈھکی چھپی رہے، سکینڈل نہ بنے، لیکن بات نکل گئی۔ اب یہ باتیں نہ چھپی نہیں رہتی، ہو سکتا ہے کسی نوکر نے بات نکال دی ہو، یا وہ جو شاہد تھا اس نے بات نکال دی ہو۔ اب بات شہر میں جب پھیلی تو عورتیں باتیں کرنے لگیں، اور خاص طور پر یہاں عورتوں کی باتیں کرنے کی بات آئی ہے۔ مرد بھی گوسپ کرتے ہوں گے، مگر یہ شوق، یہ مشغلہ نا عورتوں کا بہت محبوب ہوتا ہے، خاص طور پر ایلیٹ اپر کلاس کی عورتیں۔ جب ایسی کلاس میں عورتیں ہوتی ہیں نا تو زیادہ کچھ کرنے کو تو ہوتا نہیں، کھانا پکانا، کام کاج کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ پھر کام کیا رہ جاتا ہے؟ ایک دوسرے سے مقابلے بازیاں کرنا، اس میں ایک دوسرے سے جیلسی بھی ہوتی ہے پھر، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات دوسرے کی مجھے مل جائے تو اس پر میں باتیں بناؤں۔ تو جب فارغ وقت ہوگا اتنا زیادہ تو پھر یہی ہوگا۔ اور یہ بیماری نا آج بھی ہے، اور کن لوگوں میں زیادہ ہے سب کو پتہ ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایسی گوسپ کرنی ہی نہیں چاہیے، چاہے سچی کیوں نہ ہو۔ فلاں فلاں کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، تمہیں پتہ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب تو ٹیکسٹنگ کے ذریعے اور بھی آسان ہو گیا ہے، چاہے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہو کسی کو، پھر بھی کہا گیا مت پھیلاؤ اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کا حسن یہی ہے کہ انسان لایانی باتوں کو چھوڑ دے، جس چیز سے آپ کا کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق نہیں، خواہ مخواہ اس کی کھوج لگانا، اس کو پھیلاتے رہنا، کوئی اور کام نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے وہ تو گناہ کر ہی رہا ہے، اور جو ڈسکس کر کے پھیلا رہا ہے وہ ایک اور گناہ کر رہا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر نا عورتوں کی بات آئی ہے، کیونکہ عورتیں ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں اپنے آپ کو بھی کہ اس برائی میں ہم انوالو تو کہیں نہیں ہیں۔ اور آج کل چونکہ چیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو 1 منٹ میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، دوسرے منٹ میں ملک سے باہر پہنچ جاتی ہے۔ تو اسلام میں نا اسکینڈلز کو ڈسکس کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک کہ 4 گواہ موجود نہ ہوں، اور 4 گواہ اگر وہ نہ لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے، یہ ہے سزا اس کی۔ اور یہ ذوق جس کا پھر بن جائے تو پھر کوئی اور تعمیری کام تو نہیں کر سکتا نا وہ۔ بات چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ برائی پھیلتی ہے اس سے۔ تو ان عورتوں نے بھی، تمہیں پتہ ہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہے نا، اپنی جوان پر ڈولے ڈالتی ہے۔ قد شغفها حبا، اس کا دل تو بے قابو ہو گیا ہے اس کی محبت میں، پاگل ہو گئی ہے اس کے پیچھے۔ اب یہ چیمہ گویا ہونے لگی، انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ابن قیم نے اس ایک آیت سے 10 باتیں نکالی ہیں کہ کس طرح بدنام اور ذلیل کرنے کے لیے ان عورتوں نے کوششیں کی۔ حالانکہ کہنے کو وہ ایک کلاس تھی، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ، ہنسی مذاق، سہیلیاں ہوتی تھیں، لیکن انہی میں دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے جیلسی آئی، بات کیسے پکڑ کرنا، کیسے اس کا مذاق اڑایا، اندر ہی اندر کتنا کینہ تھا۔ فلما سمعت، اب ظاہر ہے بات تو عزیز مصر کی بیوی کو بھی پہنچنی تھی۔ جب اس نے سنا کہ اس کے متعلق یہ باتیں عورتیں کر رہی ہیں، بمکرہن، ان عورتوں کے مکر کو۔ اب ان کا مکر کیا تھا؟ بظاہر تو باتیں ہی کر رہی تھی، مگر مکر کیا تھا کہ ان کی چال یہ تھی کہ اس کو بدنام اور ذلیل کر دیا جائے۔ دوسرا موٹیو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی چال یہ بھی تھی کہ ذرا ہمیں بھی لڑکا دکھاؤ نا، جس کے پیچھے اتنی پاگل ہوئی جا رہی ہو۔ تو یہ سمجھ گئی، ارسلت الیہن، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو انوائٹ کیا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، تیاری کی ان کے لیے تکیہ لگانے کی جگہ، یعنی ان کے لیے ایسی مجلس تیار کی جس میں تکیے لگے تھے ہر طرف، بالکل کمفرٹیبل کر دیا ان کو کہ ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دی ہر عورت کو ایک چھری۔ اس نے میک شور کیا کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک چھری ہو،
جب کھانا پینا ختم ہوا نا تو جیسے آج بھی ہوتا ہے فروٹ رکھتے ہیں تو سب کو چھری اس نے پکڑائی. جب وہ فروٹ کاٹ رہی تھی وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ کہنے لگی نکل کر آؤ ان کے سامنے. اب یوسف علیہ السلام تو ظاہر ہیں غلام تھے, بات تو سننی تھی. جو کہا جا رہا ہے کہ باہر آؤ, اصل میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ تم جو مجھے دیوانی کہہ رہی ہو, الزام دے رہی ہو مجھ پر کہ میں پھسلاتی ہوں, ذرا دیکھو تو صحیح یہ ہے کون, اس میں میرا کیا قصور. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ تو جب عورتوں نے دیکھا اس کو, أَكْبَرْنَهُ تو بڑا سمجھا اس کو, دنگ رہ گئی تھی, ہیبت کا شکار ہو گئی تھی کہ یہ کون ہے. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, یعنی اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ چھری کو چلا رہی ہیں, خون نکلنے لگے ان کے ہاتھوں سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس قدر حسین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو معراج پر دیکھا نا, مسلم کی روایت ہے کہ آدھا حسن ان کو دیا گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیوٹی کریٹ کی ہے نا اس میں ہاف یوسف علیہ السلام کو ملی ہے اور ہاف جتنے بھی انسان ہیں ان کو ملی ہے. اللہ اکبر. کسی کو دنیا میں ہم بہت زیادہ حسین ترین بھی دیکھ لینا تب بھی کمپیریزن نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کے ساتھ. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ کہنے لگی پاک ہے اللہ, یعنی ایک کلمہ حیرت بھی ہے یہ کہ اللہ با کمال ہے جس نے اتنا خوبصورت نوجوان پیدا کیا ہے. مَا هَذَا بَشَرًا کہنے لگی یہ تو انسان ہے ہی نہیں. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ لگتا ہے. اور یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پاکی تھی, اور دوسرا ہم سب کے ذہن میں ہے نا کہ فرشتے بڑے خوبصورت مخلوق ہوتے ہیں, تو فرشتوں کا کانسیپٹ ہر دین میں رہا ہے. تو کہنے لگی یہ تو انسان ہی نہیں لگتا, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اتنی وہ دنگ رہ گئی تھی دیکھ کر. قالت وہ کہنے لگی, عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی, فَذَلِكُنَّ اور تو یہی ہے وہ, الَّذِي لُمْتُنَنِّي فِيهِ جس کی تم مجھے ملامت کرتی ہو نا اس کے بارے میں, یعنی تم مجھے کیا الزام دیتی ہو, دیکھ لیا تم نے خود. ایک طرح سے کہنا چاہ رہی ہے کہ میرا کیا قصور ہے یہ اتنا حسین تو میں کیا کروں, خود تم نے دیکھ لیا ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ البتہ تحقیق میں نے پھسلانا چاہا اس کو اس کے نفس سے. کتنی ڈیٹائی کے ساتھ نا عورتوں کو اب بتا رہی ہے کہ میں نے تو یہ کام کرنا چاہا. فَاسْتَعْصَمَ مگر بچ نکلا یہ. اب یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں, مجلس ہے, اور مجلس میں یہ کیا کہہ رہی ہے, وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اگر اس نے یہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں. بغیرتی کی انتہا ہے. اندازہ کریں کہ عورتوں کی کلاس کا حال کیا تھا, کیسی سوسائٹی تھی وہ, کہ کھلم کھلا بتا رہی ہے. اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو میں نے اس کو کہا ہے نا اگر یہ نہیں کرتا لَيُسْجَنَنَّ تو البتہ ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور ہو جائے گا یہ ذلیلوں میں سے. جب ذلیل ہوگا نا پھر اس کو پتہ چلے گا. یعنی سب کے سامنے اس نے اعلان کر دیا کہ میں تو یہ کر کے رہوں گی. سارے شہر کی بیگمات اب بیٹھی ہوئی ہیں, سب یہ تماشا دیکھ رہی ہیں. اور سبحان اللہ یوسف علیہ السلام اگر کوئی اور ہوتا نا تو پھولے نہ سمائے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں, یہ ساری مجھ پر فدا ہو گئی ہیں, ان کا تو مجھ پر کرش ہو گیا. لیکن سبحان اللہ یوسف علیہ السلام آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ اس ماحول میں بھی, اس جگہ بھی ان کا تعلق, ان کی گفتگو کس سے ہو رہی ہے, وہ تار ان کا ٹوٹا نہیں, ان کا تعلق مسلسل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں, قال رب السجن یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب جو قید خانہ ہے نا, احب الیہ مجھے زیادہ پیارا ہے, مما یدعوننی الیہ اس سے جو یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی طرف. کس کی طرف بلاتی ہیں, برائی بدکاری کی طرف. اس چیز کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا گیا, بس کہا جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. اب یہاں پر یدعون آیا, یہ تو جمع ہو گیا نا, اس لیے کہ وہ عورتیں اب سبھی حامی بھرنے لگی, کہنے لگی ہاں آخر تمہاری یہ مالکن ہے, اتنے احسان ہے اس کی تمہارے اوپر, تم جو کہتی ہے بات مان لو, تمہیں کیا ہے. دوسرا مطلب کہ اب ساری ہی یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگی. تو یوسف علیہ السلام کو اپنی عزت کی حفاظت کی فکر پڑ گئی. حالانکہ مردوں کو تو ہوتا ہے نا کہ میں تیار ہوں, خوشبو لگاؤں کہ عورتیں اٹریکٹ ہوں میری طرف. عورتیں بھی ایسے ہی بناؤ سنکھار کر کے وہ ہوتی ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں, اور ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. انٹر تو بھول ہی جائے, خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور خود مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں.
اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنی خوشی کے لیے ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے بناؤ سنگھار کرتے ہیں، نیت تو ہماری مردوں کو مائل کرنے کی نہیں ہے۔ اب آپ کی نیت نہیں ہے، تب بھی اگر مرد آپ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ایسے بناؤ سنگھار کر کے آپ نکلیں اور مرد آپ سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی نیت کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، اس محل کے عیش کو چھوڑ کر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے قربانی دے رہے تھے، کیونکہ عورتیں تو جہنم کی طرف بلا رہی تھی نا، اس دنیا کی قید بہتر ہے اس سے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اللہ اگر تو نہیں پھیرے گا ان کو مجھ سے، ان کی چالوں کو مجھ سے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو اللہ میں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اللہ اگر تو ان کی چالوں کو نہیں پھیرے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان کے پھندے میں نہ پھنس جاؤں، میں کہیں ٹریپ نہ ہو جاؤں۔ اللہ سے اب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں کہیں ذرا سا بھی ان کی طرف انکلائن نہ ہو جاؤں، کہیں تھوڑا سا بھی میرا جھکاؤ نہ ہو جائے ان کی طرف۔ پناہ مانگ رہے ہیں ان کی طرف مائل ہونے سے۔ اچھا، مائل ہونے سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ ہمارے زمانے کے آج کے براڈ مائنڈیڈ تو یہی کہیں گے نا، مائل ہونے سے کیا کوئی گناہ تھوڑی ہو گیا ہے۔ اصل میں اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ یہ مائل ہونا نا، دوسرے کی طرف انکلائن ہونا، تھوڑا سا جھکاؤ آ جانا، اسی سے فساد شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام فرسٹ سٹیپ پر بھی نہیں جانا چاہتے، اور وہاں اس وقت تو پورا معاشرہ کرپٹ تھا، مگر خود کو کیسے انہوں نے بچا کر رکھا۔ اب رہنا بھی ادھر ہی ہے، کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، اور خود کو بچا کر بھی رکھنا ہے۔ یہ کیوں کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں؟ جو گناہ بھی انسان کرتا ہے نا، جہالت میں ہی کرتا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور نہ رہے، بھول جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، یہ سب جہالت ہے۔